وہ روزانہ آتی تھی میرے کلینک پہ، سب سے آخری سیٹ پر بیٹھ جاتی اور اپنی باری کا انتظار کرتی رہتی۔ اپنے سے بعد میں آنے والوں کو بھی پہلے چیک اپ کروانے کے لیے اپنی جگہ دے دیتی اور کسکتی ہوئی وہیں آخری سیٹ پر پہنچ جاتی۔ عورتیں اپنی بیماریاں بتاتی تو وہ غور سے سن رہی ہوتی اور ان سے سوال جواب بھی کرتی۔ عمر کوئی 35-40 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ کپڑے قیمتی نہیں مگر صاف ستھرے ہوتے۔ میں ملک کا مشہور ڈاکٹر ہوں، دن میں سرکاری ہاسپٹل میں ہوتا ہوں اور شام میں اپنے پرائیویٹ کلینک پر رات گیر تک بیٹھتا ہوں۔ میری پریکٹس خوب چلتی ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ نے میرے ہاتھ میں شفا رکھی ہے۔ میری فیس عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے۔ میرا گھر میں انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے میرا زیادہ وقت کلینک پر ہی گزرتا ہے۔ بیوی 2 سال پہلے فوت ہو چکی ہے، جبکہ بیٹیوں کے فرض میں ادا کر چکا ہوں، دونوں اپنے گھر میں آباد ہے۔ وہ بلا نگہ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ کلینک پر بیٹھتی اور پھر چلی جاتی بغیر چیک اپ کروائے اور دوا لی۔ آج میں نے ارادہ کیا کہ اس سے پوچھوں گا کہ وہ کیا کرنے آتی ہے۔ بی بی آپ آئیں۔ میں نے اپنی مریضہ کو دوسری طرف بٹھا کر اسے اشارہ کیا۔ وہ خنک سی میری طرف سے دیکھنے لگی۔ جی میں آپ کو ہی بلا رہا ہوں، آئیں اب آپ کی باری ہے۔ وہ اٹھی اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے قدموں سے میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھے منہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گئی۔ بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے گلا صاف کیا اور نبے تلے لہجے میں بولی، ڈاکٹر جی آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، میں غریب عورت آپ کی فیس نہیں دے سکتی اور میں یہاں اپنا علاج کروانے نہیں آئی، تو پھر یہاں کیا کرنے آتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں پیر کوٹ میں رہتی ہوں، وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ ایک حکیم تھا، وہ بھی مر گیا۔ پچھلے دنوں بستی میں ہیضہ پھوٹ پڑا، کئی ماہوں کی گود اجڑ گئی کیونکہ ہمارے گوٹھ میں کوئی ڈاکٹر نہیں۔ میری شانو بھی مر گئی اس بیماری کی وجہ سے۔ وہ رونے لگی۔ مجھے لگا مجھے بستی کے لوگوں کے علاج کے لیے اصرار کرے گی، مگر میرے پاس نہ تو وقت تھا اور نہ ہی جذبہ۔ میں کیسے اپنا چلتا ہوا کلینک چھوڑ کے اس کے ساتھ اس کی بستی کے لوگوں کا علاج کرنے چلا جاتا۔ اسی خدشے کے پیش نظر میں نے پہلے ہی صاف جواب دینا مناسب سمجھا۔ دیکھو بی بی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ اگر وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں، یہ میری نہیں حکومت کی ذمہ داری ہے اور میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ برائے مہربانی میرا وقت ضائع نہ کرے۔ میرا غرور اور تکبر میرے لہجے سے چلک رہا تھا۔ اس جہان کے فانی ہونے کا ادرک تمام مخلوقات میں سے صرف نوح انسان کو ہے، مگر پھر بھی اس کی بھوک بے قابو ہے، چاہے وہ دولت کی ہو یا کسی اور چیز کی۔ میرے مریض میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے جان چھڑوانے کے گھر سے ذرا غصیلے لہجے میں کہا، بی بی جب کوئی بیماری نہیں، کوئی کام نہیں تو یہاں کیا کرنے آتی ہو؟ میرا کتنا ٹائم ضائع ہو گیا تمہاری وجہ سے۔ اس نے چند ثانیے میرے چہرے کو دیکھا، اس کے چہرے پر حیرانی صاف پڑی جا رہی تھی۔ شاید اسے مجھ جیسے اعلیٰ درجے کے ڈاکٹر سے ایسا گھٹیا پن کی امید نہیں تھی۔ وہ گویا، ڈاکٹر جی آپ کے پاس جو مریض آتے ہیں میں ان سے باتوں باتوں میں ان کی بیماری کے متعلق پوچھتی ہوں، جو دوائی آپ ان کو تجویز کرتے ہیں اس کا نام بھی پوچھ لیتی ہوں۔ اس طرح روز 1-2 مریض سے میری بات ہو جاتی ہے۔ گھر جا کے میں بیماری اور دوائی کا نام کاپی میں لکھ لیتی ہوں۔ پوری 5 جماعتیں پاس ہوں۔ پھر اگر بستی میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو میں بیماری کے حساب سے آپ کی بتائی ہوئی دوائی انہیں لا دیتی ہوں۔ میری شانوں تو مر گئی، مگر میں کسی اور کی شانوں کو مرنے نہیں دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ تو کلینک سے چلے گئے، مگر میری اعلیٰ تعلیم اس کی 5 جماعتوں کے سامنے نیچ ہو گئی۔ میری بھوک مر گئی۔